چین میں تہواروں میں سب سے اہم تہوار جشن بہار کا تہوار ہوتا ہے۔ چین میں قمری سال کے آغاز سے ہی جشن بہارا کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ چین میں جشن بہارا کو ہونیان کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس موقع پر سب سے نمایاں رنگ جو آپ کو نظر آئے گا وہ سرخ رنگ ہوگا۔ چین میں ہر قمری سال کو کسی جانور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور رواں برس 8 فروری سے شروع ہونے والے سال کو بندر سے منسوب کیا گیا ہے۔ قمری سال کے آغاز سے ہی یہاں چین میں جشن بہارا کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے اور یہ انتہائی پرجوش طریقے سے ملک بھر میں یہ تہوار اور اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جشن بہارا کی تقریبات میں سب سے نمایاں رنگ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سرخ رنگ ہے۔ آپ کسی مارکیٹ میں جائیں تو سرخ رنگ کے کپڑوں میں بندر کے نمونے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ سال بندر سے منسوب ہے، لہٰذا جا بجا بندر کے مختلف ڈیزائنز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سرخ رنگ میں ہی نئے سال کے تہنیتی پیغامات کے کارڈز بھی انتہائی نمایاں ہیں۔ یہ کارڈز گھروں کے اندر دیواروں اور دروازوں پر آویزاں کیے جاتے ہیں۔ چین میں سرخ رنگ کے زیادہ استعمال کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جشن بہارا کو منانے کا آغاز 4000 سال قبل ہوا، جس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ کوئی شیطانی قوت انہی دنوں میں چین کے مختلف علاقوں سے گزرتی تھی، جس کی وجہ سے اس علاقے میں تباہی اور لوگوں میں بیماریاں پھیلتی تھیں، مویشی ہلاک ہو جاتے تھے اور فصلیں بھی تباہ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہی تاریخوں میں کچھ بچے ایک علاقے میں بہت بڑی سرخ رنگ کی چادر تان کر اس کے نیچے آتش بازی کر رہے تھے۔ بچے اتفاقیہ طور پر سرخ رنگ کی چادر استعمال کر رہے تھے، لیکن اسی رنگ کے استعمال سے وہ شیطانی طاقت وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سال چین میں نہ کوئی آفت آئی، نہ بیماریاں پھیلیں اور نہ ہی فصلیں تباہ ہوئیں۔ اس بات سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ وہ شیطانی طاقت سرخ رنگ اور آتش بازی سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ بس اس وقت سے یہ تہوار منانے کا آغاز ہوا، جس کے بعد چینی ہر سال نئے سال کا آغاز اسی تاریخی مذہبی عقیدے سے کرتے ہیں۔ جشن بہارا کی آمد سے قبل ہی اپنے مکانوں اور دکانوں کی صفائی کرتے ہیں، سجاتے ہیں، مختلف اقسام کے پکوان پکائے جاتے ہیں اور سرخ رنگ کے مشروبات بھی تیار کیے جاتے ہیں، جس سے مہمانوں کی خوب خاطر مدارات کی جاتی ہے۔ چین کے مختلف شاپنگ مالز میں جائیں تو سرخ رنگ کے انتہائی خوبصورت ملبوسات نظر آتے ہیں اور خاص طور پر بچوں اور خواتین کے ملبوسات کو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ چینی سماجی زندگی میں بھی سرخ رنگ کی خاص اہمیت ہے، جسے بے پناہ راحت و مسرت اور برکت کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ میاں بیوی کو باندھنے والی سرخ ڈوری کے علاوہ شادی کی ہر رسم میں سرخ رنگ کا راج ہوتا ہے۔ پہناووں، دعوتی کارڈ، گفٹ باکسز اور کیش کے لفافوں سے لے کر ویڈنگ مال اور حتیٰ کہ دلہا کے گھر کی تزئین و آرائش تک ہر جانب سرخی بکھری دکھائی دیتی ہے۔ پھولوں کا تو خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ بہر طور سرخ ہوں اور کوئی دوسرا رنگ یہاں پر موجود نہ ہو۔ اسی طرح نئے سال کی آمد کے موقع پر سرخ رنگ کی لالٹین، سرخ رنگ کی ڈوریاں، سرخ رنگ کے ملبوسات، غرض یہ کہ چین بھر میں سرخ رنگ راج کرتا دکھائی دیتا ہے۔ چین میں ہر سال کو کسی جانور کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس بار یہ سال جو ہے بندر سے منسوب کیا گیا ہے۔ بندر کو اپنی ذہانت کے باعث جانا جاتا ہے اور اسی باعث اس دفعہ چین میں بندر کا سال منایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ بندر کے آپ کو بے شمار ڈیزائنز ملیں گے، گھروں میں یہ آپ کو بے حد پائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مارکیٹس میں آپ جائیں تو دیواروں پر بندر کے جو ہے مختلف نمونے ڈیزائن ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک آخری چیز کہ جس طرح پاکستان میں عید کے موقع پر بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، یہاں پر عیدی دینے کا الگ سا ایک رواج ہے جناب کہ بچوں کو یہاں پر سرخ رنگ کے لفافے ہوتے ہیں، ان میں عیدی دی جاتی ہے اور نئے سال کی آمد کے موقع پر ان کو اس انداز سے لیا جاتا ہے کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ریڈ انویلپ یا سرخ لفافے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں بچوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ شاہد افراز خان، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، بیجنگ۔